بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد ضیاء الحق نقشبندی۔ پروگرام دین و دنیا کے ساتھ حاضر خدمت۔ خواتین حضرات، آپ کے علم میں ہمارا یہ پروگرام نیوز ون، ٹی وی ون اور وسیب کے اوپر آپ کو دیکھنے اور سننے کے لیے ملتا ہے۔ آج ہمارا موضوع ہے خاندان کی اہمیت۔ جو ہمارے رشتے ہیں ان کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن سے اگر ہم رہنمائی لیں تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ میں نے پہچان کے لیے رشتے بنائے ہیں، خاندان بنائے ہیں، برادریاں بنائے ہیں، اور مجموعی طور پہ تمام جو انسانیت ہے یہ حضرت آدم کی اولاد ہے، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ فخر کیا کرنا ہے، غرور کیا کرنا ہے، تکبر کیا کرنا ہے، اور اللہ کے نبی نے یہ کہا تھا کہ اپنے نسب کی حفاظت کرو اور پہچانو۔ اور یہاں تک ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو رشتہ داری ہے، جو خاندان ہوتا ہے، یہ رحمان کی ایک شاخ ہے۔ یہ بھی میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اور ایک اور جگہ پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اپنے خاندان کو جوڑو، تعلق کو مضبوط کرو۔ جب تک تم اپنے خاندان کو جوڑے رکھو گے اس وقت تک موت پیچھے ہٹتی جائے گی، یعنی کہ لمبی عمر جو ہے وہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ تو معذرت کے ساتھ جو لوگ کئی، میں اب کہنا نہیں چاہتا، کچھ مسئلے ہوتے ہیں تو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ نفسیاتی مسئلہ ہے، یہ پراپر ریگولر بنیادوں پہ جو سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں وہ فرد نہیں ہے یا وہ خاتون نہیں ہے۔ تو آج جو ہمارا موضوع ہے بہت اچھا موضوع ہے، اور اس موضوع کے لیے ہم نے زحمت دی ہے۔ آج ہماری بڑی ہی خوش بختی ہے کہ پروفیسر ڈاکٹر سلمیٰ اوان صاحبہ موجود ہیں۔ ماشاءاللہ، ایک تو نام بہت بڑا ہے، پنجاب یونیورسٹی اور ڈھاکہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ایج اس سے آپ اندازہ لگا لیں، اور کتابیں بہت زیادہ ہیں۔ 7 ناول ان کے چھپ چکے ہیں، اور کالم نگاری کے 3 مجموعے چھپ چکے ہیں۔ سفر ناموں کی 11 کتابیں آ چکی ہیں، اور بہت سارے ممالک کا سفر بھی کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ بڑی ہماری خوش بختی ہے، آپ کا ہمارے پروگرام میں آنا یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیں۔ آپ اس ملک کا، اس قوم کا اثاثہ ہیں۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر لبنہ ظہیر صاحبہ۔ آپ ماہر تعلیم ہیں، کالم نگار ہیں، اور آج کل چیئرمین ہیں پیمرا، جو لاہور پنجاب کا جو سیٹ اپ اس کو دیکھتی ہیں، اور اس کے علاوہ ماشاءاللہ چیئرمین ہے ڈپارٹمنٹ آف فلم اینڈ براڈ کاسٹنگ، پنجاب یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں۔ بہت ہی ایک نیاز مندی والا میرا تعلق ہے، ہماری بہن ہیں۔ جب بھی ہم ملتے ہیں تو بڑی اچھی باتیں ہوتی ہیں، اور سوسائٹی کے ان ایشوز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں جن ایشوز کے اوپر شاید ہم سپیکر پہ یا ٹی وی پہ بات نہیں کر سکتے، لیکن جب ہم نجی محفل میں بیٹھتے ہیں تو پھر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو آج کی بات ہوئی ہے اس کو کسی نہ کسی طرز میں، کسی نہ کسی لفافے کے اندر بند کر کے لوگوں کو دے دی جائے۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ ڈاکٹر صاحبہ، کیا کہیں گی آج کے موضوع کے حوالے سے؟ موضوع بہت اہم ہے کہ خاندان کی جو اہمیت ہے فی زمانہ تھی، ہے اور رہے گی۔ آپ اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے مجھے اس پلیٹ فارم پر آنے اور بولنے کی دعوت دی ہے۔ ایکچولی یہ موضوع جو ہے یہ آج کی اس دنیا میں بہت زیادہ اہم بھی ہے، لیکن اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ کوئی آج کا موضوع نہیں ہے، یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے، ازل کا ہے۔ اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھیں تو وہ ایک خاندان کی صورت میں ان کی زندگی ہمارے سامنے ہے، کہ ان کا ایک جوڑا بنا، جوڑے کے ساتھ میں ان کے بچے پیدا ہوئے، بچوں کے ساتھ میں ان کی شادیاں، بیاہ، اس کے بعد میں لڑائی جھگڑے، اور اس کے بعد میں موت۔ ہر چیز جو ہے وہ ایک خاندان اور ایک سسٹم کے تحت گھومی ہے، سرکل کے تحت۔ تو اس لیے خاندانوں کی اہمیت جو ہے وہ ہم اگر تہذیبی نقطۂ نظر سے اور قوموں کی ایک تاریخی نسبت سے اس کا جائزہ لیں تو تب بھی یہ جو چیز ہے یہ صدیوں کی روایات ہیں، اور اس میں تبدیلیاں آئی ہیں نقل مکانی کی صورت میں، دوسری باتوں کے ساتھ میں، مختلف قومی عروج اور زوال کے ساتھ میں، لیکن بہرحال خاندان کا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنی جگہ رہا۔ شاید یہ چیز انسان کی جبلت کے ساتھ میں پیدا ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کیا فرمائیں گی کہ آج ہمیں جو خاندانی سسٹم ہے
اس کو کن مسائل کا سامنا ہے؟ بہت ساری ہمارے آج بھی سوسائٹی کی، معاشرے کی، خاندانوں کی خوبصورتی موجود ہے، لیکن کچھ ایسی خرافات کہہ لیں، کچھ ایسی چیزیں آ گئیں جس سے ہمارا جو سسٹم ہے خاندانی نظام وہ ویک ہوا ہے. کیا کہیں گے آپ؟ جیسے آپ نے فرمایا کہ ہمیں بھی جو ہمارے خاندانی سسٹم ہے اس میں کچھ مشکلات مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. دیکھیں نا، ایک ٹائم پہ ہم سنا کرتے تھے کہ جو جوائنٹ فیملی ہے اس کی کتنی اہمیت ہوتی ہے. ہمارے بڑے بتایا کرتے تھے کہ مل جل کے رہنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں. گھر میں ایک ہانڈی کا پکنا، بالکل پورا کنسیپٹ ہے یہ. ایگزیکٹلی. اور گھر میں بڑوں کا موجود ہونا اور بچوں کی ہیلپ ہو جاتی ہے. کوئی ورکنگ ویمن ہو تو وہ نانیاں دادیاں دیکھ لیتی ہیں. مل جل کے رہنے کے فائدے ہیں اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی اور ویسے بھی. پھر اب گریجولی دیکھیں کچھ سالوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کو جوائنٹ فیملی کو بہت پازیٹیو سینس میں ہمیں بات کرتے نظر نہیں آتے. یعنی وہ خاندان جو مل جل کے رہتے تھے، جن کو ہم آئیڈیلائز کیا کرتے تھے ہمارے بڑے، اس کے بعد دیکھا کہ علیحدہ رہنا پسند کرنے لگے لوگ. پرائیویسی آ گئی کہ ہمیں پرائیویسی چاہیے جی، ہماری اپنی ایک پرسنل لائف ہے جی، اس طرح کی چیزیں. میں ویسے عام طور پہ ایک چیز، بعض فیملی بڑا شوق ہوتا ہے کب ہم الگ ہوں گے، آزادی سے زندگی جئیں گے. بالکل ایسا ہے. اب دیکھیں نا کہ کوئی شادی بیاہ کا معاملہ بھی آتا ہے تو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکا الگ سے رہ رہا ہے، یا شادی کے بعد سب کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمیں الگ سے رہنا چاہیے. تو یہ والا معاملہ جو ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا جس کو خاندان کہتے تھے نا، وہ اب الگ الگ تھوڑا سا رہنا پسند کرتے ہیں. ایک چیز میں فیل کرتی ہوں، فرض کریں ہم اکٹھے بھی رہ رہے ہیں نا اور چند لوگ بھی رہ رہے ہیں، یہ جو ٹیکنالوجی آ گئی نا اس نے تو خاندان کے لوگوں کو ویسے ہی تھوڑا سا مجھے لگتا ہے دور کر دیا. مثلا اگر آپ جوائنٹ فیملی میں بھی رہ رہے ہیں تو پہلے ہم سنا کرتے تھے، ویسے سمجھتے تھے کہ یہ محاورے کی زبان میں بولا جا رہا ہے کہ 5 لوگ بیٹھے تو 5 موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. اب ہم فیل کرنے لگ گئے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ خود اس معاملے کا، اس عادت کا حصہ بن گئے ہیں. تو وہ یہ جو ٹیکنالوجی اور موبائل ہے، مجھے لگتا ہے اس نے جڑے جڑائے خاندان کو بھی نا الگ الگ کر دیا ذہنی طور پہ. یعنی لوگ اکٹھے بیٹھے ہوئے بھی اکٹھے نہیں ہوتے ہیں. سلمیٰ صاحب، آپ کریں کیا؟ ان خرافات میں مبتلا تو ہم ہو گئے، موبائل بھی ہم نے چلانا ہے، بیٹی کو، ان بہو کو بھی خوش رکھنا ہے، بیٹے کو بھی خوش رکھنا ہے. جو ہم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرتے ہیں وہ بہو کے لیے نہیں پسند کرتے. تو پھر کیا کریں؟ آپ کیا فرمائیں گے؟ اصل میں ایکچولی ایسا ہے کہ یہ جب بھی کوئی نئی تبدیلیاں آتی ہیں یا نئی ایجادات آتی ہیں تو ان کا ایک ری ایکشن ضرور ہوتا ہے. سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں، یا آپ کہہ لیجئے گا کہ سم ٹائمز تو یہ ہوتا ہے کہ ان کی تربیت ہو جاتی ہے، اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ تربیت نہیں ہو پاتی ہے. اور جیسے وہ ایک پنجابی زبان کی کہاوت ہوتی ہے کہ ہوچے جٹ کٹورا لبا تے پانی پی پی یا پھریا، وہ والا حال ہوتا ہے کہ آپ اس نئی جو ایجاد آپ کے سامنے آئی ہے، آپ نے اس سے فائدہ کیسے اٹھانا ہے، اس کی یوٹیلائزیشن کیسے کرنی ہے، اس سے سوسائٹی کو کیسے. تو ہم لوگوں نے اس معاملات میں، ہمارے ہاں تربیت نہیں ہوئی، تو اس کا اب کتاب جو ہے ہمارے ہاں سب سے پہلے متاثر ہوئی، اخبارات متاثر ہوئے. تو یہ تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز کا زیادہ استعمال جو ہوتا ہے وہ بالآخر اپنے اصل کی طرف بڑا اچھا وقت تھا کہ بڑا چھوٹوں کو وہ آرٹیکل پڑھ کے سناتا تھا، یا بڑے بچوں کہتے تھے یہ مجھے پڑھ کر سنائیں. تو اصل میں یہ چیز ہوئی ہے کہ اب ایک ہی گھر میں ہیں، ایک ہی جگہ میں رہ رہے ہیں، اور گھر میں ماں نے یہ نہیں کرنا، ماں نے بچے کو اس پر لیپ ٹاپ دے دینا ہے، وہ اس پر لگا ہوا ہے، دوسرا بچہ دوسرے لیپ ٹاپ پر ہے، پھر تیسرے کے ہاتھ میں موبائل ہے. تو جو ماؤں کا کردار تھا وہ ایفیکٹ ہوا، جو گھر کا ماحول تھا وہ متاثر ہوا. اور اگر کمرے میں میاں بیوی بھی بیٹھے ہیں تو وہ باتیں آپس میں کرنے کے بجائے، یا بچے بیٹھے ہیں تو وہ سب موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک پیک کی طرف جانے کے بعد میں یہ واپس آئے گا، ہر چیز اپنی انتہا پر جا کر پھر لوٹتی ہے. لیکن ہم یہ سنتے تو آ رہے ہیں کہ اس طرح کی باتیں، لیکن واپسی ہوتی نہیں. واپسی ہوگی ہے، اس ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے چیزوں کو ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کا. اب یورپ ہے، وہاں پر کتاب متاثر نہیں ہوئی. اب دیکھیں جب ریڈیو آیا تو ریڈیو کے بعد ٹی وی آیا، تو لوگوں نے کہا نہیں ہم ریڈیو ہی اصل چیز ہے، لوگ ٹی وی نہیں دیکھیں گے. تو لوگ تو آگے بڑھتے جا رہے ہیں نا. نہیں، ریڈیو نے ایک اپنا، آپ کو شاید یاد نہیں ہوگا، آپ تو یعنی نہ ہو، لیکن میرے زمانے میں تھوڑا چھوٹی ہوں، عمر بھی زیادہ نہیں. بالکل صحیح بات ہے. میرا زمانہ جو تھا اس میں
आप कह लीजिए कि 1951 से लेकर आप 60 का ज़माना आप देख लीजिए, छतों के ऊपर रेडियो इतनी फुल वॉल्यूम में चलते थे, और श्रीलंका के जो सैलोन रेडियो जो है उसके गाने जो हैं वो लोग 8 बजे तामील इरशाद प्रोग्राम होता था इंडिया से, वो सब लोग सुनते थे और पूरा एंजॉय करते थे। सही। तो फिर टीवी आया, तो इसी तरह से ये जो इजादात हैं ये अपना आते हैं, अपना असर डॉक्टर साहब आप करती ये हैं। बताइए कि हमने इस सोसाइटी में रहकर अपने ज़िंदगी को बावकार कैसे बना सकते हैं। कभी ज़माना था, हम देहात के रहने वाले लोग हैं, तो गर्मियों के दिनों में ऐसे लगता था, छतों पे लोग सोते थे कि पूरे का पूरा जो मोहल्ला है वो एक ही फैमिली है। तो अब तो बड़ा बिगाड़ आ गया। बिल्कुल ठीक, लेकिन मैं आपात से जो आप सवाल कर रहे थे उसको थोड़ा सा आपकी इजाज़त से आगे बढ़ाना चाहूँगी कि अब ये चीज़ें रिवर्स कैसे होंगी। देखिए, जब हम आगे बढ़ जाते हैं ना और जिद्दत आ जाती है और नई नई चीज़ें आ जाती हैं, नए नए गैजेट आ जाते हैं, उनसे हमारी ज़िंदगी को छुटकारा मिलना मुश्किल हो जाता जी, है। मैंने इसीलिए बात की। लेकिन एक गुजारिश सुनिए, देखिए जिन लोगों ने और जिन माशरों ने ये चीज़ें ईजाद की हैं, ख़ुद तो वो इससे दूर होते जा रहे हैं। हाँ। आप देखें एलन मस्क के वो बारे किताब में से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, बिल गेट्स और एलन मस्क वगैरह के बारे में मैंने सुना और हम पढ़ा करते हैं कि वो अपने बच्चों को डिस्करेज करते हैं और एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद कहते हैं कि शाम के बाद और रात के वक्त आपको इजाज़त नहीं है मोबाइल वगैरह यूज़ करने की या गैजेट यूज़ करने की। बाहर मुल्कों में तो ऐसे हमें नाइट पैकेज मिलते हैं। एग्जैक्टली और बाहर मुल्कों में ऐसे रेस्टोरेंट मौजूद हैं, वो कहते हैं मोबाइल साइड पे रख के मोबाइल के बगैर आप आए। हाँ। और पाकिस्तान में भी हमने ऐसे अच्छे घर देखे हैं जो कहते हैं कि टीवी देखा जाएगा तो एक वक्त पे बैठ के देखा जाएगा, और मोबाइल जो है वो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद आपको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। बस मुझे याद है हमारी फैमिली में, हमारे घर में जब केबल टीवी आम हो गया तो हमारे घर में लगाने की इजाज़त नहीं थी। और अब आपको ये सुन के अजीब लगेगा कि केबल जब हम बड़े हो गए, कॉलेज यूनिवर्सिटी में चले गए, तो लगाया जाता था, सर्टेन टाइम पीरियड तक देखते थे। रमज़ान में केबल जो होता था उसकी तार उतार दी जाती थी एहतरामन। और अब आप देखें सहरी इफ्तारी के वक्त क्या हो रहा है, अब बिल्कुल नहीं उतरती है, वो चल रहा होता है। हम अब कहते तो हैं ज़रूरत ही नहीं उसकी जी, मोबाइल में सब कुछ है, बिल्कुल वाईफाई ऐसा। सब कुछ। तो ये चीज़ें रिवर्स करना मुश्किल हो गया, लेकिन बाहर मुल्क ज़रूर कर रहे हैं। अब आपने फरमाया कि बावकार कैसे बनाया जाए। पहले तो माहौल ऐसा था कि लोग छतों पे सो रहे थे। मुझे लगता है कि वो जो मॉरल वैल्यूज़ है ना, वो जो एक ज़माने में हुआ करती थी, उसमें डिक्लाइन तो वाक़तन आया है। तो अब इसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं, बस हम सब लोग अपना अपना किरदार अदा करें। देखें, वो जो कहते हैं ना, एक चीज़ तो होती है तालीम और एक होती है तरबियत। तो जब हम सब लोग अपने घरों में तरबियत करेंगे, अपने बच्चों की अच्छी, माहौल को बेहतर बनाएंगे, तो कतरा कतरा से दरिया बनेगा। ये तो एक पूरे माशरे का बिगाड़ है ना, जिसको ठीक करने के लिए हम सबको इंडिविजुअल लेवल पे अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, मिलते हैं मुख्तसर ब्रेक के बाद। ये जो रिश्ते होते हैं वो माँ का हो, बहन का हो, बेटी का हो, भाई का हो, नानी नाना, दादी दादा, इन तमाम रिश्तों की हम बात कर रहे हैं। और रिश्ते मज़बूत होंगे तो ख़ानदान मज़बूत होते हैं, जब ख़ानदान मज़बूत होते हैं तो मुआशरा मज़बूत होता है। और इसी तरह अगर ख़ानदान के अंदर रिश्तों का बिगाड़ आ जाए तो घर तबाह बर्बाद हो जाते हैं। जब घर तबाह बर्बाद होते हैं तो फिर महल्ले का सुकून भी तबाह होता है, गाँव का भी होता है, और इसके असरात आहिस्ता आहिस्ता स्टेट के ऊपर भी आते हैं। प्रोफेसर साहब, आप कोई ऐसा वाक़या सुनाएं कि आपकी नानी ने, आपकी दादी ने आपको कुछ रहनुमाई दी। मैं लफ्ज़ हदायत कहने लगा था, तो रहनुमाई जो आपको दी हो, कोई ऐसा वाक़या, क्योंकि बड़ी कामयाब ज़िंदगी है आपकी, तो इस तरह भी तो ज़िंदगी गुजारी जा सकती है ना। आप दोनों और आप स्पेशल, आप रोल मॉडल हैं हमारी ख़वातीन के लिए। और आजकल ख़वातीन को एक हद से ज़्यादा वो जो आज़ादी भी चाहिए, मसाइल भी हैं। हमें तो डर लगता है जब बात नहीं करते तो मौलवी जो है ना औरतों के ख़िलाफ़ है। क्या कहेंगी आप? उसमें एक जो बहुत अहम फैक्टर है माशरों की ख़राबी में, वो पैसे की दौड़ है। हर इंसान जो है उसमें कनात ख़त्म हो गई है, सुकून ख़त्म हो गया है। वो पैसे के लिए भाग रहा है, और उसके ज़राए जो हैं उसके लिए नहीं उसे ख़याल कि मैं रिज़्क़ हलाल कमाऊँ। उसका टारगेट जो है वो पैसा लेना है। मैडम, अब तो ना लोग कहते हैं रोज़ गोश्त पकना चाहिए, रोज़ गोश्त पकना और तीन चार डिशें होनी चाहिए। ये नहीं परवाह कि पैसा वो कहाँ से आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी चीज़ माशरे में, और इसने रिश्तों की जो यानी ना, जो उनके दरमियान जो रिश्तों में जो हम लोगों ने अपने घरों में देखा
کہ ہمارے جو اکٹھے ہم لوگ جوائنٹ فیملی میں ہم لوگوں نے آنکھ کھولی بڑے پلے، ان میں محبت تھی، پیار تھا، ایک دوسرے کی بوقت ضرورت ایک دوسرے کا خیال کیا جانا تھا، اور وہ جو ایک تعلق تھا، جو ناتا تھا، اس کو اب پیسے نے خراب کیا۔ جتنا جس کے پاس پیسہ آیا وہ ان روایات سے ہٹتا چلا گیا۔ وہ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ کی نانی دادی دادا نے کوئی آپ کو؟ اب اس میں یہ ہے کہ ان لوگوں نے، سچی سی بات ہے کہ ہم لوگوں نے جو ماحول دیکھا یا ہماری جو تربیت ہوئی، اس میں تو یہ تھا کہ اگر گھر میں کوئی بھی چیز آئی ہے تو وہ سب کو بانٹ کر ملنی ہے۔ اس میں یہ نہیں ہونا تھا۔ بانٹنے والا کون ہوتا تھا؟ بانٹنے والا نانی ہوتی تھی، اگر ایک بندہ نانی، نارملی نانی بانٹتی تھی، اسٹیبلشمنٹ کا رول اس کے پاس ہوتا تھا؟ اس کے پاس ہوتا تھا، کیونکہ یہ تھے کہ ہمارے ماموں جو تھے وہ اس وقت گلگت ایجنسی تھے، وہاں پر ان کی پوسٹنگ ہوئی تھی، تو وہ ڈرائی فروٹ بہت آتا تھا، تو وہ سارا کنٹرول ان کے پاس ہوتا تھا، اور انہوں نے سب کو بانٹ کر دینا ہے، سب کا خیال کرنا ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو تھیں۔ اور وہ جو واقعات آپ کو ملے دیکھنے کے لیے، سننے کے لیے، رہنمائی کے، اس سے کیا فائدہ ہوا آپ کو آپ کی زندگی کا؟ آپ ماں بھی ہیں، بہن بھی ہیں، بہو بھی ہیں، ساس بھی، ہر رشتہ آپ نے ماشاءاللہ گزارا ہے۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ ہم لوگوں کو زندگی کے ہر اسپیکٹ پہ ہم لوگوں کو بہت تحمل، بہت صبر کی ضرورت ہوتی ہے، نارملی رشتوں کو نبھانے میں بھی اور ازدواجی رشتوں کو نبھانے بھی۔ ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ اب تعلیم تو ضرور حاصل کر رہی ہیں، مگر ان ویلیوز سے بہت دور ہو گئی ہیں۔ انہیں شوہر کا، اب آپ کو قدرت نے ایک انسان کو سپر بنایا ہے، ایک فضیلت دی ہے، فضیلت سے بھی آپ چھوڑ دیجیے، اگر اس موضوع کو بھی نہ لیں تو کم از کم یہ ہے کہ ایک احترام کا رشتہ جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ اگر آپ نے ان کے لیے کھانا بنایا ہے تو یہ آپ کی ڈیوٹی کا حصہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اگر مرد باہر کے دنیا میں کام کرتا ہے تو آپ گھر کی دنیا میں کام کرتی ہیں، یا اگر آپ جاب کر رہی ہیں تو مل جل کر ہوتا ہے۔ تو جب آپ رشتوں میں اپنے آپ کو، لڑکیاں آج کل یہی ہوتی ہیں کہ ٹالرنس نہیں ہے، ساس کو برداشت نہیں ہے، نند برداشت نہیں ہے، باقی تعلقات جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو آپ اس طرح سے گھر جو ہیں وہ ٹوٹنے نہیں چاہیے، گھروں کو جوڑ کے رکھنے کی میں آپ کی ضرورت طرف آتا ہوں، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، وہی جو ہم خرافات میں مبتلا ہیں ٹک ٹاک پہ، تو وہ ویڈیو والا کہہ رہا تھا کہ بھئی اب یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ یعنی بچی کے رشتے کی بات کر رہا تھا کہ یہ پہلے پوچھتے کہ بچی کو کھانا بنانا آتا ہے یا نہیں آتا، اب یہ پوچھا کرو کہ وہ باہر سے تو نہیں منگوائے گی، پکا کے ہم اس کو خود کھلا دیا کریں گے، وہ بے شک نہ اس کو کھانا بنانا آتا ہو، لیکن وہ باہر سے بار بار آرڈر نہ دے کمپنی کو کہ بھئی فلاں چیز منگوا دو، فلاں چیز منگوا دو۔ تو کیا کہیں گی آپ؟ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہی ہیں، بہت تربیت کرتی ہیں بچوں کی اپنے لیول پہ، روشنی دے آپ یہاں۔ اب میں اس سوال کا کیا جواب دوں، کیونکہ مجھے بھی کوئی بہت زیادہ کھانا بنانا تو آتا نہیں، تو میں اب گھریلو خواتین کی کیا تعریف کروں، کیا ذکر کروں کہ کھانا بنانا آنا چاہیے۔ لیکن جیسے آپا نے فرمایا نا کہ آج کل کی بچیوں کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ مرد کو کچھ سمجھنا نہیں ہے اور بہت سارے مسائل کی جڑ ہیں، لیکن میں اس سے تھوڑا سا اختلاف اس سینس میں بھی کروں گی کہ بچیوں کو بھی مسئلہ ہو گیا، دوسری سائڈ پہ بھی مسئلہ ہو گیا۔ یعنی ہم یہ نہیں، میں اپنے بارے میں بات نہیں کر رہی، میری تو ساس صاحبہ ہے نہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جگہوں پہ ساس صاحبہ بھی کوئی بہت اچھا کردار ادا نہیں کر رہی ہوتی، جو نندیں ہیں وہ بھی بڑا اچھا کردار ادا نہیں کر رہی ہوتی، تو پھر لڑکی کے بھی مسائل ہے، لڑکے کے بھی مسائل ہے، اور لڑکا بھی اپنی سسرال کے ساتھ کیا کر رہا تھا۔ جیسے آپ نے کہا نا ایک اوور آل ڈکلائن ہے، پہلے فیملیز اکٹھی رہتی تھی تو ایک دوسرے کا احترام ہوتا تھا، پیار محبت ہوتی تھی، اب اکٹھے رہیں یا نہ رہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیہیویئر بالکل چینج ہو گئے ہیں، تو کچھ اس طرح کے معاملات ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جیسے ابھی بات ہو رہی تھی کہ خواتین یا بچیاں کچھ اور طرح سے سوچتی ہیں، تو ایک یہ بھی سوچ آ گئی نا معاشرے میں۔ ویسے میں بڑی حامی ہوں ویمن امپاورمنٹ کی اور ویمن رائٹس وغیرہ کی، لیکن یہ جو میرا جسم میری مرضی اور اپنی جرابیں خود ڈھونڈو اور میرا دوپٹہ تم چھوڑو اور کھانا اپنا خود بناؤ، یہ والی چیزیں جو پتہ نہیں مغرب سے کہاں سے ہمارے ہاں آ گئی ہیں، ان چیزوں نے بھی ہماری جو جنریشن ہے اس کو متاثر میں یہ کیا۔ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میانہ روی اعتدال کی قائل ہے کہ جو جہاں جہاں سے بینیفٹ ملتا ہے، روشنی ملتی ہے، وہ آپ اٹھاتی ہیں، ان لوگوں کو بتاتی ہیں، اور یہ جو ایک حد سے زیادہ آگے نکل جانا اس کی آپ خلاف ہیں۔
یہی بات ہے نا. بالکل ایسا ہے. اور مجھے لگتا ہے اسلام نے بھی کہا کہ اعتدال اور ہمیں میانہ اعتدال روی سے اور رہنا میانہ چاہیے. روی. اور آپا ویسے ایک بات ہے، ہم نے دیکھا ابھی بھی بہت سے اچھے لوگ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہے ہیں. مثلا میں کوئی اپنی تربیت کی بات نہیں کر رہی، لیکن ابھی بھی جہاں ٹریڈیشن ہے وہاں پہ ہیں. مثلا مجھے اب آپ کو سن کے عجیب لگے گا کہ میری جب شادی ہوئی ابھی ریسنٹلی چند سال پہلے ہی، تو میں نے نہیں دیکھا شادی سے پہلے بھی ٹھیک ہے ماں باپ نے کر دی. تو اگر آپ اس طرح سے، تو ابھی ہماری فیملیز میں اس طرح سے ہو رہا ہے کہ ماں باپ شادی کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کس گریڈ میں اور کیا کام کر رہے ہو، ماں باپ پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہو، ان کی رائے کو آپ ٹھیک سمجھتے ہو. تو اس طرح کی مثالیں ویسے بھی پہلی موجود خاتون ہیں. ہے جو کہہ رہی ہے کہ بھئی میں نے اپنے خاموں کو شادی سے پہلے نہیں دیکھا. ہاں مجھے ضرورت میں محسوس ٹی وی کی دنیا کی بات کر رہا ہوں. آپ نے شادی دیکھ کے کی تھی یا ویسے کر لی تھی؟ فیملی میں تھی، لیکن میں نے دیکھا ضرور تھا. لو میرج یا ارینج میرج؟ نہیں، لو میرج تو نہیں تھی، ارینج ہی تھی. اس وقت میں لو میرج ہوتا تھا؟ کیوں نہیں، لو میرج ازل سے ہے. یہ تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے اس نے محبت کی ہے. اسلامی تو تاریخ میں بھی ہے. اور بالکل صحیح میں بات ہے. اسلام نے ترجیح دی یہ ہے ایک اس کو. فطری ہاں، جذبہ بالکل. ہے میں تو مذاق میں بات کر رہا ہوں، اسلام نے جسے ترجیح آپ نہیں کر سکتے، اور مذہب اس پر قدم نہیں شادی لگاتا اس وقت ہوتی نہیں جب تک ہاں، لو نہ ہو. جس سے لو نہ ہو، اور یہ ہے کہ وہ بعد میں ہو یا تو باقی یہ ہے اور کہ جہاں لو نہ ہو نا شادی سے پہلے، ہاں. وہاں شادی کرنی بھی نہیں چاہیے. دوسری بات ہے کہ یہ جو ساسوں کا اور گھر کا جو رول ہے، اس میں ایک ایجوکیشن اور دوسرا معاشی جو خوشحالیاں ہیں، یہ دونوں بڑا کردار ادا کرتی ہیں. آپ کے گھر میں اگر پیسے کی تنگی ہے تو وہاں پر ساس جو ہے پرابلم کریٹ ہوتی ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز ہیں جو وقت کے ساتھ اب اس کی بہت وجہ بہتر جھوٹ ہو بھی رہی ہے نا کہ ہم جب بہتر ہو رہی رشتہ دیتے ہیں یا کرتے ہیں، ہاں. جھوٹ کی بنیاد پہ ہماری ہاں. سلسلہ شروع ہوتا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ تھوڑا سا ہر دو کو اس میں ضرورت ہے کہ وہ ہر دو تھوڑا سا ٹالرنس کے ساتھ میں اور صبر کے ساتھ میں یہ گزارا کرنا بہت ضروری ہے. اس سے گھر ٹوٹتے نہیں ہیں، ڈائیورسز نہیں ہوتی ہیں، بچے جو ہیں وہ سفر نہیں کرتے ہیں. اور یہ ہونا چاہیے، گھر جو ہیں وہ قائم رہنے چاہیے. معاشرے میں بروکن ہومز اور مینٹلی ریٹارڈڈ بچے سوسائٹی کی ضرورت نہیں ہے. ڈاکٹر صاحبہ، جو تہذیب والے خاندان ہیں اور غیر تہذیب والے خاندان ہیں، پہلے بھی آپ نے اس کے اوپر بات کی، تو کیسے ان کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ اگر کوئی ایسی روشنی آپ دیں ہمیں کہ آنے والے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ جو گھر ہے یہ اچھے لوگوں کا گھر ہے، یہ اچھے گھر سے بچی پڑی ہے، اچھے گھر سے بچہ ہے، اور دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے پھر ہمیں؟ میں ویسے زیادہ صاحب آپ کی طرح کوئی نمازی پرہیزگار تو نہیں ہوں کہ 5 وقت کی نماز پڑھوں، لیکن میں بلیو کرتی ہوں کہ جو اسلامی پوائنٹ آف ویو ہے نا، اور اسلام جو کوڈ آف کنڈکٹ دے دیا وہ سب سے اچھا طریقہ کار ہے. اور جب ہم مذہب کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بڑے کنزرویٹو ہیں یا ریڈیکلسٹ ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ اسلام میں جو باتیں ہیں نا اس سے ہم بہتر ہو سکتے ہیں. مثلا آپ نے کہا کہ تہذیب یافتہ یا غیر تہذیب یافتہ، تو اس میں کیا مسئلہ ہمارے خاندانوں میں آیا ہوا ہے؟ یہی مسئلہ آیا نا کہ کوئی زیادہ میٹیریلسٹک ہو گیا، تو اسلام نے میانہ روی اعتدال کا حکم دیا، ہم اس کے مطابق چلے. ابھی فیملیز میں ہم دیکھتے ہیں جس طرح کی پالیٹکس چل رہی ہے، لیگ پولنگ چل رہی ہے، غیبت چل رہی ہے، اسی طرح کے مسائل ہوتے ہیں نا. تو آپ اسلام کے طریقہ کار کے مطابق عمل کریں اور ان چیزوں سے بچیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری سوشل لائف بہت اچھی ہو جائے گی. تو مجھے تو لگتا ہے کہ زندگی کو بہتر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بس وہ ہر وقت نماز روزہ قرآن کی بات، لیکن جو احکامات ہماری رویوں کے بارے میں بتائے گئے ہیں. مثلا ساس، میری ساس صاحبہ تو نہیں ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اگر میری ساس ہوتی بھی اور جب تک تھی بھی تو مجھے ان کو تنگ کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی. میں ان کے آگے جواب دے نہیں ہوں، لیکن میں اللہ کے آگے تو جواب دے ہوں. یا میں فیملی میں اگر کسی کا مال دولت، میں دیکھتی ہوں اپنی فیملی میں بھی ایک دوسرے کی جائیداد لے کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے کا زیور لے کے بیٹھ گئے، ایک دوسرے کی مال و دولت پہ نظر رکھی ہوئی ہے. مجھے لگتا ہے کہ مجھے اگر کوئی مال کا ڈھیر بھی مل جائے تو میں کوئی یار میں نے یہ کسی کا حق کھا کے کیا کرنا ہے اور کسی کی بد دعا لے کے کیا کرنا ہے. تو یہ اسلام ہمیں بتاتا ہے. یعنی اگر ہم مذہب کے مطابق چلے تو زندگی بہتر بڑا ہو جاتا ہے نا، پھر یہ چیزیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. جو لوگ اندر سے چھوٹے ہوتے ہیں ان کو زیادہ بھوک، پیاس، طمع، لالچ، حرص ہوتا ہے. وہ کہتے تو ہم سبھی ہیں کہ بھئی اللہ دیکھ رہا ہے اور ہم اللہ کے آگے جواب دیں اور ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے. لیکن اگر جینوئنلی یہ چیزیں سوچی جائے تو میرا بلیو ہے کہ ہم بے نیاز ہو جاتے ہیں. بھئی آپ کی جائیداد ہے تو ہمیں کیا ہے، اور آپ کی غیبت کر کے ہمیں کیا ملنا ہے، اور آپ کو تنگ کر کے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو لا کے ہمیں کیا ملنا ہے. بلکہ ہمیں کسی کو خوش کر کے خوش ہونا چاہیے. جب آپ اسلام کے بارے میں، مذہب کے بارے میں سوچتے اور اللہ کے بارے میں سوچتے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے اور کل کو ہم نے مرنا ہے اور ہم نے جواب دہی کہیں پہ کرنی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر ہم
पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं। तो अगर हमने पॉजिटिव होना ना, तो मुझे लगता है थोड़ा सा मज़हब से हमारा ताल्लुक़ रहना चाहिए। हम मज़हब से भी दूर हो गए हैं, और मज़हब का मतलब मैं सिर्फ नमाज रोज़ा कुरान नहीं कह रही, इस्लामी तालीमात, अच्छी मॉरल वैल्यूज़। बुनियादी इबादत है ना, ये तो इंसान का ज़ाती मामला होता है। अगर रवैये इस्लामी इख्तियार कर लें तो उसका बेनिफिट होगा सोसाइटी के अंदर। मैं नमाज पढ़ूँ खुदा ना खास्ता या ना पढ़ूँ, जैसे दोनों चीज़ों को, तो सोसाइटी को क्या है, वो तो मेरी अपनी ज़ात के लिए है। हाँ, सलमा साहब ये बताइए कि फ़र्स्ट टाइम कितने किलो का गोश्त आपने ख़रीदा या आया, और घरों में हफ्ते में कितने दिन गोश्त पका करता था? देखिए हमारे जब मेरा बचपन था तो एक पाव गोश्त आता था, एक पाव। एक पाव, और 6 लोगों की फैमिली थी। अब तो हमने 5 किलो कर दो जी। तो उसमें ये नहीं था कि फ्रिजें नहीं थी, और अगर जब ईद बकरा ईद वगैरह होती थी तो उसमें ये कोशिश होती थी कि उसका रेट क्या होगा गोश्त का, वैसे आपको है याद? मेरा ख्याल है 4 आने का पाव या मेरा ख्याल किलो? है 1 रुपए का किलो, मुझे याद 1 रुपए किलो गोश्त होता है। खुले किलो गोश्त होता था, क्योंकि मुझे याद है कि आज पाव 1 रुपए किलो जो गोश्त आता होगा और था, वो पानी से पाक होता होगा, पानी से भी पाक होता था, बरकत भी थी और जानवर उसमें, वाक़ईतन ज़िबा भी किया और होगा। फिर ये भी होता था कि हमसाए जो हैं उनके हाथ से भी कटोरी चली भी जाती थी और आ भी जाती थी, और ये दिल खाली भी थे। बर्तन नहीं आता था। नहीं, खाली बर्तन जो था यानी एक जो मोहब्बत और प्यार का जो रिश्ता था ना, वो हमसायों के साथ, हर हमसाया जो था वो रिश्तेदारी तस्वर होता था। ये नहीं होता था कि ये हमसाया है, और जैसे कि अब हमारे डॉक्टर साहब आखिर में क्या कहेंगे आप? बस आखिर में यही कि ख़ानदान को मजबूत करना है तो हमें बस कुछ मॉरल वैल्यूज़ को अडॉप्ट करना पड़ेगा, और अच्छी रिवायात को, अच्छे रवैयों को अगर हमने प्रमोट करना है तो पहले अपने आप से हम शुरू करें। यानी दूसरों को अखलाकी भाषण देने के बजाय सबसे पहले मैं अपना रवैया ठीक करूं, इसके बाद मुआशरा खुद ही ठीक हो जाएगा। ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना जी, है, खुद ठीक होना। खुद ठीक होने। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है और यहाँ ब्रेक लेते हैं। यहाँ ब्रेक के बाद आज के मौजू के हवाले से हमारे पीर साहब हैं, ख्वाजा पीर सुलेमान कमर कादरी साहब, उनको हमने ज़हमत दी है, वो आपसे बात करेंगे, हम उनसे सवालात करेंगे और आपको इंशाअल्लाह अपने जवाबात की रोशनी में रोशनी फराहम करेंगे। ख़ानदान को मज़बूत कैसे किया जा सकता है, अब हमारे साथ मौजूद होंगे हज़रत पीर ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान कमर कादरी साहब हैं। बहुत ही जची तुली गुफ्तगू करते हैं, वसी मुतालिया के मालिक हैं, और मानी शरीफ दरगाह है, खानका है, जंग ज़िला है, उसके अंदर आपकी बहुत बड़ी खानका है, दरगाह है, वहाँ पर तशरीफ़ फरमा होते हैं। वहाँ लोगों की रूहानी ज़रूरियात तो पूरी करते ही करते हैं, माली और फूड के एतबार से इनका बहुत बड़ा काम है। पीर साहब से मैं पूछूँगा कि ख़ानदान की जो अहमियत है, जो हमारे खुलफा थे, अगर हम सीरत नबवी को देखें, सालिहीन को देखें, जो हमारे अकाबिर थे, इसके हवाले से आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़िबला पीर साहब इस कुर्रा अर्ज़ी पर हर दौर में इंसान ने मुआशरती उसकी जो मुआशरत पसंदी है, इस हवाले से इज्तिमाई ज़िंदगी बसर की है, और इस ज़िमन में जिस मुआशरती इदारे को बुनियादी हैसियत हासिल है उसे हम ख़ानदान कहते हैं। अरबी में एक लफ्ज़ जो है, इसका मादा जो है ऐन वाव लाम जो है, इस मादे से एक लफ्ज़ है मसदर आइलतुन, जिसे हम ख़ानदान के मफ़हूम के साथ ताबीर करते हैं। और अहले अरब जो हैं वो अय्याल रजुल जो शख्स है उसको सरबराह ख़ानदान के तौर पर ये लफ्ज़ मुस्तआमल है। सही। अब हम कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की तरफ चलते हैं कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में ख़ानदान किन मानों में आता है। सूरह यूसुफ में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि जब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़ाल यूसुफ ले अबी है या अबत इन्नी रईतु अहद आशरा कौकबा वश्शम्स वल क़मर रईतुहुम ली साजिदीन। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जब अपने वालिद गिरामी से कहा तो उसमें बाप, बेटा और भाई जो हैं ये सारे ख़ानदान के जो है उस दायरे में आते हैं। फिर सूरह यूसुफ में ये फलम्मा दखलू अलैहि क़ालू या अय्युहल अज़ीज़ु मस्सना व अहलना दुर्र। फिर एक जगह पर है कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में अहल का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में कहीं अहल का लफ्ज़, कहीं अय्याल का लफ्ज़ जो है हदीस पाक में ये जो है ख़ानदान के लिए इस्तेमाल होता है। अब ज़रा मैं इस हवाले से मैं थोड़ा सा आगे आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इस ख़ानदान की बुनियाद क्या है। इस्लाम में ख़ानदान की बुनियाद जो है वो निकाह है।
جیسا کہ ہے نکاح ملاپ اور محبت کا باعث بنتا ہے، اور شرک کرنا لڑائی اور جھگڑے اور دوری کا باعث ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اسی طرف اشارہ فرمایا، وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، کہ ہم نے اس رشتے کے درمیان ایک مودت اور اپنی ایک خاص رحمت رکھی ہے، انسیت رکھی ہے، جس سے آگے خاندان جو ہے وہ نشو و نما بھی پاتا ہے، خاندان پورا بھی ہوتا ہے، اس کی تربیت بھی ہوتی ہے۔ خاندان کی جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ماں باپ ہیں۔ اگر ہم اسلام کی طرف جائیں تو اسلام ہمیں کہتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، جیسے تم میرے عبادت گزار بندے بنو ویسے والدین کے خدمت گزار بھی بنو۔ ماشاءاللہ۔ اسی طرح دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ۔ صحیح۔ اس میں خاندان کے علاوہ دور کے جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ بھی آ جاتے ہیں، پھر یتامہ، مساکین اور جتنے لوگ آتے ہیں وہ اس ضمن میں آ جاتے ہیں جن کی تربیت ہے۔ اب ہم اگر یورپ کی طرف چلیں قبلہ، یہ میں آپ سے سوال کرنے والا تھا کہ جو اسلام کا اور دیگر جو مذاہب ہیں کیا فرق کیا ہے، ہمارا خاندانی نظام کیسے مضبوط ہے اور ان سے ہم بہتر کیسے ہیں؟ اب یورپ کی طرف چلتے ہیں قبلہ۔ یورپ میں دیکھیں ریاستی ادارے جتنے بھی اچھے ہوں، جتنا بھی بہترین کام کریں، لیکن دیکھیں یورپ میں جو ہے لوگوں نے اولڈ ہاؤسز بنائے ہوئے ہیں، اولڈ ہومز بنائے ہوئے ہیں۔ جب کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے والد یا والدہ ان کو جو ہے وہ وہاں جمع کروا دیتے ہیں، جبکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ نہیں نہیں، ہمارے ہاں بھی بہت بڑی تعداد میں ہے۔ اما یبلغن، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ میں ترجمہ کی طرف نہیں جانا چاہتا، صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بڑھاپے میں والدین کا سہارا بننا یہ اولاد کا فرض ہے، اور امام راضی علیہ رحمت اف کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اگر بوڑھے والد کا یا والدہ کا بستر پہ پیشاب نکل گیا ہے اور کوئی خوش نصیب بچہ جو ہے بیٹا یا بیٹی وہ اس کو دھونے لگا اور اسے بدبو آنے لگی ہے، نیچرل چیز ہے پیشاب سے بدبو آنا، مگر اس نے اگر اپنے ناک پہ یوں ٹشو رکھا ہے اور والد دیکھ رہا ہے یا والدہ دیکھ رہی ہے کہ بیٹا بچپن میں آپ کے پیشاب سے ہمیں تو بدبو نہیں نہ آتی تھی، ہمارے کندھوں پہ بھی پیشاب کر دیتے تھے، گود میں بھی پیشاب کر دیتے تھے، اب تو جوان ہو گیا ہے تو اب تجھے ہمارے پیشاب سے بدبو آتی ہے، تو امام راضی فرماتے ہیں اتنی سی بات اگر والدین نے سوچ لی تو اللہ ناراض ہو جائے گا۔ یہ ہے ہمارا اسلام، اور والد کو اللہ رب العزت نے دوسرا رب کا ہے، مجازی رب کا ہے، کما ربیانی صغیرا۔ اب یہ بتائیے آخر میں کہ ہم اپنے معاشرے کو مضبوط کیسے کر سکتے ہیں؟ اب وہ غلاظت کہہ لیں یا ایسی چیزیں کہہ لیں ہمارے معاشرے میں آ چکی ہیں، تو اب ہم نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ معاشرہ جو ہمارا اسلامی ہے، جو تعلیمات ہیں، اس سے کیسے ہم روشنی لے کے موجودہ نظام کو مزید بہتر کریں؟ قبلہ عرض یہ ہے کہ اگر ہمارا عمل نہ ہو اپنے دین پر تو اس میں ہماری غلطی ہے، ہماری کوتاہی ہے، مگر اسلام ایک سچا مذہب ہے۔ میں تھوڑا سا یورپ کی طرف پلٹ کے پھر ایک مثال عرض کر کے بات کو کروں گا۔ آپ یورپ میں چلے جائیں، کو بچے پیدا ہوتے ہیں بغیر نکاح کے پیدا ہوتے ہیں، وہاں کوئی نکاح کا رواج نہیں ہے، تو 15 سال کا بچہ ہوتا ہے اور بچی ہوتی ہے تو وہ آزاد ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ یہ جو مدر پدر آزادی ہے نا یورپ نے، اس نے سارا معاشرہ تباہ کر کے رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ جبکہ والدین نے اولاد کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے، قرآن مجید میں اعیننا، ٹھنڈک، آنکھوں کی ٹھنڈک کے بارے میں سکون اور راحت، سکون اور راحت کہا ہے۔ اب بچے والدین کے سکون اور راحت ہیں، اور والدین کے ذمہ بچوں کی تربیت ہے۔ اگر بچے 14-15 سال سے جو ہے وہ ان کی تربیت میں ہی نہیں رہیں گے تو انہیں کیسا پتہ چلے گا کہ ان کی تربیت کیسی ہو سکتی ہے؟ اور دوسری بات ایک میں ضمن چھوٹی سی عرض کرتا ہوں، جی فرمائیے۔ یورپ میں یہ اصول ہے کہ اولڈ ہاؤسز بنائے گئے ہیں، اولڈ ہومز بنائے گئے ہیں۔ اب جہاں جس کو ہم ترقی کا نام دیتے ہیں وہاں جو ہے انسانوں کے ساتھ، معذرت کے ساتھ، جانوروں جیسا سلوک ہوتا ہے۔ ٹھیک بات ہے۔ والدین کو چھوڑ کر، بوڑھوں کو چھوڑ کر جانوروں اور بلیوں کی طرف نوجوان بھاگ رہا ہے، جبکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو۔ والدین پر اسی طرح ہے کہ وہ اولاد کی جو ہے تربیت کریں۔ پیر صاحب بہت شکریہ، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ آج کا موضوع آپ کے سامنے تھا۔ یہ اتنا اہم موضوع ہے اور ہر فرد کی ضرورت ہے کہ خاندان کو مضبوط کیسے کیا جا سکتا ہے، خاندان کی مضبوطی کا فائدہ کیا ہے، مشترکہ طور پہ رہنا، پیار محبت کے ساتھ رہنا، بھائی چارے کے ساتھ رہنا، دوسروں کی تکالیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اور دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہو کر شامل ہونا، یہ بہت بڑی عبادت ہے، نیکی ہے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے اور اس موضوع سے بڑی ہی ایک مثال میں دینا چاہتا ہوں، اگر مکھی جو ہے وہ سبزی جب ہم لینے جاتے ہیں اس کے اوپر بیٹھ جائے تو اس کا مسئلہ نہیں بنتا، لیکن اگر وہی جو مکھی ہے وہ آپ سونا خریدنے جائیں یا جو سونے کا کاروبار کرتے ہیں
اس سونے کے اوپر بیٹھ جائے تو بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو اس مثال سے سمجھانا آپ کو یہ ہے کہ اصل جو بات ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیول کی، ریلیشن کی، کہ لوگ کن لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ اب مکھی سبزی کے اوپر بیٹھی ہے، اس کی کوئی اوقات اہمیت نہیں۔ اگر وہی مکھی سونے کے اوپر بیٹھے گی وزن کرتے ہوئے ترازو کے اوپر تولتے وقت، تو اس مکھی کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ میں نے اور آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اچھے لوگوں کو بیٹھیں، نیک اور صالح لوگوں میں بیٹھیں، اہم لوگوں میں بیٹھیں۔ اہم لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ خود اہم ہو جائیں گے، غیر اہم لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ خود غیر اہم ہو جائیں گے، اور آپ کی زندگی جو غیر اہم لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ضائع ہو سکتی ہے، اور اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی زندگی اور آپ کا خاندان بہتری کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ ہمارے ایک بہت ہی پیارے شاعر ہیں کراچی سے، ماشاءاللہ علامہ نثار علی اجاگر صاحب۔ یہ جتنے بھی معروف کلام آپ دیکھتے ہیں، مذہبی جماعتوں کے جو ایک پہچان بنے ہوئے ترانے ہیں، نظمیں ہیں، نغمے تو ہم ان کو نہیں کہہ سکتے، اشعار ہیں، یہ اسی صاحب طرز شاعر نے لکھا ہے۔ تو ان کی والدہ دنیا سے چلی گئی۔ میں آپ سے دعا کے لیے کہوں گا کہ آپ ان کی والدہ کے لیے دعا کریں، اور ہم ان کے برابر غم میں شریک ہیں۔ اللہ پاک ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست ہیں، مہربان ہیں، مولانا احسان الحق صدیقی صاحب، محمدیہ غوثیہ جو بیرا شریف کی لاہور کے اندر شاخ ہے، برانچ ہے، بڑا اچھا مدرسہ ہے بادامی باغ لاہور کے اندر۔ ان کی والدہ صاحبہ دنیا سے چلی گئی۔ دعا کیجئے کہ اللہ پاک ان کی والدہ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آج ہمارا وظیفہ ہے یا کعبدو، یا کعبدو۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا کہ روزی جو تنگ ہے، جو کم ہے، وہ اضافہ ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ یا کعبدو یا قابضو دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، کیونکہ دونوں طرح سے پڑھنے کی سہولت موجود ہے۔ یا قابضو یا قابضو 313 بار پڑھنا ہے نماز فجر اور نماز عشاء کے بعد۔ روزی تنگ جو ہے وہ ایسی راہ سے اللہ پاک آپ کو نور سے، رحمت سے اللہ پاک روزی دے گا کہ ماشاءاللہ پھر آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو اپنی تنگی کو دور کرنا چاہتے ہیں، رزق حلال کے اندر برکت چاہتے ہیں، تو اس وظیفہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، یعنی کہ جب بھی آپ کو یہ محسوس ہو کہ غربت ہے تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ برکت دے گا۔